الأمي الحبيب الأمين المقيل الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ رب العزت کی توفیق خاص اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدمین شریفین کے توسل سے آج ہم اس بابرکت بابکار عشق مصطفیٰ کی چاشنی سے لبریز اس عظیم المرتبت مجلس میں ہم سب حاضری کی سعادت پائے ہیں۔ میرا کریم مالک ہم سب کا آنا قبول فرمائے، یہی بابرکت لمحات ہمارے لیے فلاح دارین بھی بنا دیں اور قیامت کے دن بخشش کا سامان بنا دیں۔ شروع میں محترم حافظ صاحب نے آج درود پاک کی فضیلت کی ایک تار چھیڑی تھی، تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ اسی کے چند ساتھ میں اور آپ کے سامنے رکھوں۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں متعدد کاموں کا حکم قرآن مجید کے اندر دیا ہے۔ دو چیزوں کو دین نشیر رکھیے گا اور یہ آج سمجھیے کہ فی البدیع خطاب ہے۔ اب جو میرے دیر میں آیا وقت مقررہ کے اندر آپ کی خدمت میں رکھوں گا، توجہ ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی شے کا صرف حکم کرنا، اور ایک ہوتا ہے وہی عمل خود بھی کرنا۔ اس میں فرق ہے۔ کیا اس میں فرق ہے؟ حکم صرف حکم کے ذمرے میں آتا ہے، اور جو شخص وہ عمل کرتا ہے وہ اس بندے کا طریقہ ہو جاتا ہے۔ بڑی غور سے اس نقطے کو سمجھیے گا۔ حکم صرف محدود ہوتا ہے حکم تک، اور جب انسان وہ عمل اپنی ذات پہ نافذ کرتا ہے تو وہ اس بندے کا طریقہ ہو جاتا ہے، اور طریقے کو عربی میں کہتے ہیں سنت۔ سنت کوئی اور شے کا نام نہیں، طریقے کا نام ہے، عمل کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر 725 کے لگ بھگ، یہ بات آپ سن لیں گے نا عمل مرضی سے، لیکن سن لینا کتنی مرتبہ؟ 725 مرتبہ لگ بھگ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، لیکن وہ پڑھتا نہیں۔ میں حکم اور عمل کی تشریح کر رہا ہوں۔ 725 کے لگ بھگ اللہ پاک نے نماز کا بولیے حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز اس کا حکم ہے لیکن اس کی سنت نہیں۔ اللہ جانے آپ سمجھے میری بات۔ نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کی سنت نہیں۔ وہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام، میں نے تم پہ روزہ فرض کر دیا ہے، لیکن خود رکھتا نہیں۔ خود روزہ رکھتا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ روزہ اس کا حکم ہے، اس کی سنت نہیں۔ زکوٰۃ اس کا حکم ہے، سنت نہیں۔ بیت اللہ کا طواف، حج و عمرہ اس کا حکم ہے لیکن سنت نہیں۔ اگر اس پورے باب میں دیکھا جائے تو اللہ کی سنتیں صرف 2 ہیں۔ توجہ کرنا چاہیے، حکم بھی ہے اور اونچا بولیے سنت بھی ہے۔ وہ صرف 2 ہیں۔ ایک ہر لمحہ یار کا ذکر بلند کرنا، یہ کوئی اور نہیں کر رہا، وہ خود کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا عمل ہے۔ اور دوسرا ان اللہ وملائکتہ
یصلون علی النبی کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، میں سارے کا لفظ بول رہا ہوں، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پہ درود پڑھتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ یصلون مضارع کا صیغہ ہے، اور یاد رکھیے اس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، اس میں حال بھی پایا جاتا ہے، مستقبل بھی پایا جاتا ہے، یعنی اللہ درود پڑھتا تھا، پڑھتا ہے، پڑھتا رہے گا۔ اللہ درود پڑھتا تھا، پڑھتا ہے، پڑھتا رہے گا۔ بھائی اب وہ کب سے پڑھ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہوں، باری تعالیٰ تو کب سے پڑھ رہا ہے؟ فرمایا جب سے میں ہوں۔ توجہ چاہتا، جب سے میں ہوں۔ کیوں؟ میں کسی کے عقیدے کی بات کرنے کا عادی نہیں، نہ کبھی کسی کو انگلی اٹھائی ہے، نہ کبھی کسی کو ہدف نشانہ بنایا ہے۔ میں اپنا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ڈنڈے کی چوٹ پر بیان کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے جب سے خدا ہے تب سے نور مصطفیٰ ہے، جب سے خدا ہے تب سے نور مصطفیٰ ہے۔ تو جب سے خدا، بھائی دنیا کا عمل شروع ہوتا ہے دنیا پیدا ہو جانے کے بعد، نماز شروع ہوئی بعد میں، روزہ شروع ہوا بعد میں، زکوٰۃ شروع ہوئی بعد میں، بیت اللہ کا حج شروع ہوا بعد میں، یہ سارے اعمال تب شروع ہوئے جب کائنات پیدا ہوئی۔ ابھی کائنات کا وجود بھی نہ تھا، مصطفیٰ پہ خدا درود تب سے پڑھ رہا تھا۔ ابھی کائنات کا وجود بھی نہ تھا اور خدا مصطفیٰ پہ درود تب سے پڑھ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے عبادت کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو عبادت دو طرح کی ہے، بڑے غور سے سنیے گا۔ عبادت کی طرح کی ہے، ایک کو کہتے ہیں قطعی القبول، ایک عبادت ہوتی ہے، اس میں ایک نئی دلچسپ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ لینا چاہتے ہیں توجہ رکھیے گا توجہ۔ اور اگر اے جملہ تو ہمیں میرا سمجھ آ گیا نا کہ کم از کم اگلے مہینے تک دعا ضرور دو گے۔ عبادت کی ایک قسم ہے قطعی القبول، ایک ہے ظنی القبول۔ ظنی القبول عبادت اسے کہتے ہیں کہ اس کی مرضی قبول کرے، اس کی مرضی قبول نہ کرے۔ کلمے کے بعد سب سے پہلا فرض کون سا ہے؟ پڑھے ہو مرضی نہ بولو تو صحیح۔ کلمے کے بعد سب سے پہلا فرض کون سا ہے؟ نماز۔ اور یہ نماز وہ واحد فضیلت والی عبادت ہے جس میں رب نے سجدہ رکھا ہے۔ روزہ بڑی عبادت پر روزے میں سجدہ نہیں، عبادت بڑی ہے زکوٰۃ پر زکوٰۃ میں سجدہ نہیں، جنازہ بھی نماز ہے لیکن سجدے سے محروم۔ توجہ ہے، عبادتیں بڑی بڑی لیکن اللہ نے جو سجدے کی نعمت عطا کی ہے وہ نماز کو عطا کی۔ نماز کی یہ فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہونے کے باوجود میرے آقا نے فرمایا کئی نمازی قیامت کے دن آئیں گے، نماز کو کپڑے کی طرح لپیٹ کے ان کے منہ پہ مارا جائے گا، لے جاؤ مجھے قبول نہیں۔ حدیث ہے، اس کا مطلب ہے کہ کلمے کے بعد پہلا فرض نماز، اور وہ بھی قطعی القبول نہیں۔ روزہ وہ کہتا ہے صوم لی وانا جزا بھی، روزہ میرے لیے ہے میں جزا بھی خود دیتا ہوں۔ خود دینے کے باوجود تاجدار کائنات نے فرمایا قیامت کے دن بڑے روزے دار آئیں گے سوائے بھوک پیاس تو کچھ نہیں لگے۔ تو روزہ بھی قطعی القبول نہیں، زکوٰۃ قطعی القبول نہیں، لاکھوں روپے لگا کر حج کرنے والوں حج بھی قطعی القبول نہیں۔ یہ بھی ظنی ہے، وہ چاہے تو تمہارا حج قبول کر لے، چاہے تو چکر بھی ضائع کر دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن اس کائنات کی دھرتی پر ایک عبادت ایسی ہے جو جس وقت کرے، جو جس وقت کرے، جو جیسے کرے، جو جس حالت میں کرے، رب کبھی رد کرتا ہی نہیں، فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اور وہ عبادت صرف مصطفیٰ پہ درود ہوں جی 4 سال گل ہے دسا کر یاد تو بسم اللہ ایڈے ڈھلے آخر میں کو دسا ہاں جواب کے میں یہ گل سنن والی
سوال یہ ہے کہ نماز ظنی القبول کیوں، روزہ ظنی القبول کیوں، زکوٰۃ ظنی القبول کیوں، بیت اللہ کا حج ظنی القبول کیوں، اور درود قطعی القبول کیوں؟ جواب دینا چاہتا ہوں، توجہ سنیے، باتیں وہی ہوتی ہے، انداز ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے۔ ذرا تھوڑے ٹھنڈے دل سے میں بڑے مزے کے ساتھ سناؤں گا، ذرا مزہ لے کے سن۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اے بندے یہ سارے عمل تو خود کرتا ہے۔ نہیں تو سمجھ نہیں آئی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عمل تیرا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، اگر رکوع میں کمی آ گئی تو نہیں کرتا، نماز تو پڑھتا ہے، اگر سجدے میں کمی آ گئی تو نہیں قبول، نماز تو پڑھتا ہے، اگر کوئی فرض واجب رہ جائے تو نہیں قبول، روزہ تو رکھتا ہے، اگر روزے میں جھوٹ بول دیا نہیں قبول، روزے میں غیبت کر دی نہیں قبول، وہ کو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ زکوٰۃ تو دیتا ہے، اگر حلال حرام مکس ہو گیا تو نہیں قبول، بیت اللہ کا حج تو کرتا ہے، اگر کمی بیشی ہو گئی تو اونچا بولیں نہیں قبول۔ اس کا مطلب ہے نماز تم نے پڑھی ہے، قبول ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، روزہ تم نے رکھا ہے، درود تم نے پڑھا کب ہے؟ مجھے کوئی بندہ بتائے میں نے درود پڑھا؟ بڑے مجمع سے میرا سوال ہے، یہ عمل آپ کا ہے ہی نہیں، بھائی نا قبول تو تب ہوتا عمل تم نے کیا ہوتا، تم نے تو اللہ کو کہا ہے تو رحمت بھیج محمد پر، تم نے تو نہیں بھیجی بابا، تم کیوں سمجھاؤں گا؟ مصطفیٰ پہ درود تم نے نہیں پڑھا، تم نے صرف التجا کی ہے، تم نے صرف التجا کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندے نماز تیرا عمل تھا، نقص آ سکتا ہے، روزہ تیرا عمل تھا، نقص آ سکتا ہے، حج و زکوٰۃ تیرا عمل تھا، نقص آ سکتا ہے، پر مصطفیٰ پہ درود تو نے نہیں پڑھا، تو نے مجھے کہا ہے تو رحمت بھیج، اب جو میں بھیجوں گا وہ ناقص تو نہیں ہوگی نا؟ کوئی سمجھ آ رہے نہیں آ رہے؟ تو درود میں تھوڑا کمال کوئی نہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور میں تھا کہ گل تصوف نہیں کرا، سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں نماز میں نے پڑھی ہے، یہ میں دی تو ساری جڑ، روزہ میں نے رکھا ہے، زکوٰۃ میں نے رکھی ہے، اس کا مطلب ہے جس عمل میں ہوں وہ قبول ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا، پر جس سے میں نکل جائے، جس عمل سے میں نکل جائے، مولا میں نہیں تو بھیج، جتھے تو آ جائے وہ قبول ہی قبول، میں تو سوکھا ہوئے کے کر، جتھوں میں نکل کے تو آ جائے، تو عمل کدے رد نہیں۔ اس لیے اس نقطے کو سمجھیں کہ درود حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، حضرت ملا علی، میں کسی عام بندے کا نام نہیں لے رہا، ہماری 70% حنفیت اس جنے دے سر دخل ہوتی ہے، حضرت ملا علی قاری، آپ سے کسی نے پوچھا، آپ نے یہ نقطہ بیان کیا کہ درود جو بندہ جیسا بندہ جیسا وقت جیسا حالت میں پڑھے قبول ہے، کسی نے کہا حضور شرابی پڑھ لے تب بھی قبول ہے، آپ نے فرمایا مجھے رب کی عزت کی قسم درود شرابی کے منہ سے بھی نکل جائے تب بھی قبول ہے۔ نماز کے بارے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے میں ہو نماز کے قریب نہ جانا، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، اور درود اگر شرابی کی زبان سے نکل گیا وہ تب بھی قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تسی میں کچھ ہو شرابی دا درود قبول کیوں؟ میں دسا نہیں آیا، میں دسنا پریشان کیوں ہو، میں بتاتا بھائی، میں اگر یہاں کسی بندے کو کہوں اچھا پہلے قبول سمجھ لیں اور نا قبول سمجھ، قبولیت کیا ہے اور نا قبولیت کیا ہے، میں کسی بندے سے کہتا ہوں کہ مجھے پانی کا گلاس پلا، میں کسی بندے کو کہتا ہوں توجہ، میں کسی بندے کو کہتا ہوں کہ مجھے پانی کا گلاس پلا، وہ مجھے پانی کا گلاس پلا دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے میری بات کو قبول کر لیا۔
اس نے میری بات کو قبول کر لیا. اور اگر وہ کہے جناب اٹھ کے پی لو, میں اگر تھوڑا بولتا تھا کیا پیا جناب اینال ہی کمرہ ٹوٹی لگی ہے, جا کے گلاس بھر کے پانی کا خود نوش فرما لو. اس کا مطلب ہے کہ انکار کرنا ناقبولیت ہے. توجہ, انکار کرنا کہ میں یہ کام نہیں کرنا یہ نہیں قبول, کہ کوئی ہوتے آنکھیں کام کر دے گئے تو یہ قبول ہے. ملا علی قاری کہتا ہے اگر شرابی کہے کہ مولا محمد پہ رحمت بھیج, اگر وہ کہے تیرے کہنے پہ نہیں بھیجتا, میں کیوں سمجھاؤں. اگر وہ کہے کہ میں نے تیرے کہنے پر نہیں بھیجنی تو نہیں قبول, اور اگر وہ کہے تیرے کہنے سے پہلے کا بھیج رہا ہوں, سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی. میں کوئی علمی بات نہیں چھیڑی, کوئی علمی فلسفہ نہیں جان رہا, سادہ مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں کہ درود جس کے منہ سے نکل گیا. حافظ صاحب ایک اور بات کر رہے تھے, میں اس کو تھوڑا آگے بڑھا کر اسی پہ گفتگو کا اہتمام کروں گا. یاد رکھیے درود اور شے ہے اور سلام اور شے ہے. گاڑ ماڑ نہیں کرنا, لسی نہیں بنانی. ہاں آج کل عقیدیاں یا لسیاں بن گئی. درود اور شے ہے, سلام اور شے. میں بخاری شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں. جب حضور علیہ السلام نے سلام سکھایا نا, السلام علیکہ ایھا النبی, یہ سلام صحابہ کو میرے رسول نے سکھایا. صحابہ حضور کے پاس آئے, ان مولوی نے تو صحابہ سیانے سننا, اگر صحابہ سمجھ آتے کہ درود و سلام ایک شے ہے تو سوال کرنے کی ضرورت. بخاری کی پہلی جلد میں یہ حدیث ہے جہاں نماز کا باب ہے. صحابہ حضور کے پاس آئے, یا رسول اللہ سلام آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے, اب ہمیں آپ درود بھی سکھا دیں. تو یہ سوال کرنا ثابت کرتا ہے کہ درود اور شے ہے, سلام اور شے. ایک گل اور سن لو, دونوں دا ثواب بھی بکھرا بکھرا. درود کا ثواب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک بار پڑھو گے اللہ 10 نیکیاں دے گا, 10 گناہ معاف کرے گا, 10 جنت میں. ایک مرتبہ درود کا ثواب 10 نیکیاں, 10 گناہ معاف, 10 جنت میں, درجہ بلند. حضور یہ تو درود کا ثواب تھا, سلام کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا ثواب کو چھوڑو, جہاں جو امتی مجھ پہ سلام پڑے گا نا محمد اس کو جواب دے دے. ثواب کے جواب دی بند گھر جا کے خود کرتے ہیں. ہم تو کروڑوں ثواب یار کے ایک جواب پہ قربان کرتے ہیں. آخری بات, اچھا قبر کے اندر حضور کا پوچھا جانا نا, پوچھا جانا. حضور میں صرف یہ طریقہ بتا کر آسان کر دوں کہ قبر میں آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام فرماتے ہیں, میں حضور کے ساتھ تھا, مجھے آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس کا مطلب ہے یہ لفظ آج کے نہیں, تب سے ہیں. میں نے چاروں طرف دیکھا, کوئی بندہ نظر نہیں آیا. میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ پہ کون سلام پڑھ رہا؟ میرے آقا نے فرمایا علی وہ پہاڑ پہ پتھر ہے, ابھی میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, یہ تب سے مجھ پہ سلام پڑھتا ہے, اور میں اسے جہاں دیکھتا ہوں پہچان لیتا ہوں. میں اسے جہاں دیکھتا ہوں پہچان لیتا ہوں. پتھر مصطفیٰ پہ سلام کرے اور مصطفیٰ جہاں دیکھے پہچان لے. اے دن رات سلام پڑھنے والوں, قبر میں تمہیں نہیں پہچانے گا. ادھر نکیر پوچھے گا ما کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد, بتا اس سونی صورت والے محمد کے بارے کیا کہتا تھا. حضور خود کہیں گے چپ کر, میں دسنا, میرے تو سلام پڑھا کرتا, مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا. اٹھتے بیٹھتے اوڑھتے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو, یہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے.